بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے شہزادی کے 5 سوال۔ زمانہ بہت پرانا تھا۔ اس وقت زمین پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں آباد تھیں۔ ہر ریاست کی اپنی الگ پہچان تھی۔ کچھ ریاستیں اپنی جنگجو طاقت کے لیے مشہور تھیں، کچھ علم و دانش کے لیے، کچھ اپنی دولت اور تجارتی راستوں کے لیے، اور کچھ اپنی انصاف پسندی اور رحم دلی کے لیے۔ انہی ریاستوں میں ایک سلطنت ایسی تھی جسے لوگ عدل و انصاف کی جنت کہتے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ تیمور اپنے وقت کا سب سے نیک دل اور انصاف پسند حکمران مانا جاتا تھا۔ تیمور ایک عظیم انسان تھا جس نے اپنی جوانی سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی رعایا کے دکھ درد کو کم کرے گا۔ اس کے دربار میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا کہ کون امیر ہے اور کون غریب، سب کو انصاف ملتا۔ رعایا بادشاہ کو اپنے والد کی طرح مانتی اور بادشاہ اپنی رعایا کو اپنے بچوں کی طرح۔ لیکن بادشاہ کی سب سے بڑی خوشی اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی زمرہ تھی۔ زمرہ حسن اور اخلاق میں بے مثال تھی۔ اس کے چہرے کی روشنی دیکھنے والوں کو سکون دے دیتی۔ اس کی باتوں میں نرمی اور دانائی تھی۔ بچپن سے ہی وہ محل کے بجائے لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتی تھی۔ گاؤں کے بچے اسے بہن کہتے اور عورتیں اسے بیٹی سمجھ کر اپنے دکھ سناتی تھیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا، لیکن شہزادی کا دل ہمیشہ سچائی کی گہرائی میں جھانکنا چاہتا تھا۔ ایک دن محل کے عظیم ہال میں بادشاہ تیمور اور اس کے وزراء کے درمیان ایک خاص محفل منعقد تھی۔ یہ محفل دوسرے ملکوں سے آئے سفیروں اور دانشوروں کے استقبال کے لیے رکھی گئی تھی۔ شہزادی زمرہ بھی اس محفل میں شریک تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی دنوں سے ایک سوالیہ روشنی تھی۔ اچانک اس نے دربار کے سامنے کہا، ابا حضور، میرے دل میں 5 سوال ہیں جن کے جواب اگر نہ ملے تو میں کبھی سکون سے نہیں جی سکوں گی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا، بیٹی وہ کون سے سوال ہیں؟ شہزادی نے گہری سانس لی اور کہا، پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ محبت بڑی ہے یا عقل؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ یہ سوالات سن کر بادشاہ اور وزراء حیران رہ گئے۔ دانشوروں نے سر جھکا لیا، جیسے یہ سوالات ان کے دلوں میں چھپی خاموشی کو بیدار کر گئے ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی یہ سوالات آسان نہیں، ان کے جواب کتابوں میں نہیں ملتے، ان کے جواب انسان کو خود زندگی کے تجربات سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، ابا حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے سفر کروں گی۔ میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، لوگوں کے دکھ سکھ جاننا چاہتی ہوں، اور پھر سچائی کے ساتھ ان سوالات کے جواب لے کر واپس آؤں گی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں فکر تھی۔ اس نے کہا، بیٹی تم ایک شہزادی ہو، یہ دنیا آسان نہیں، راستے کانٹوں سے بھرے ہیں، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ مگر شہزادی نے عزم سے کہا، ابا حضور مجھے جانے دیں، یہ میرا دل کہہ رہا ہے، اگر میں یہ سفر نہ کروں تو میری روح کبھی سکون نہیں پائے گی۔ بالآخر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اجازت دے دی، مگر کہا، تمہارے ساتھ محافظ جائیں گے؟ زمرہ نے کہا، نہیں، اگر لوگ جان گئے کہ میں شہزادی ہوں تو وہ سچ نہیں کہیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک عام لڑکی کی طرح جاؤں۔ اگلی صبح وہ سادہ کپڑوں میں کندھے پر چھوٹی سی تھیلی ڈال کر محل سے نکلی۔ تھیلی میں صرف چند سکے، کچھ کھانے کا سامان اور والد کی دعائیں تھیں۔ سب سے پہلے وہ ایک گاؤں پہنچی جو دریا کے کنارے آباد تھا۔ یہاں کے لوگ محنت کش اور نرم دل تھے۔ گاؤں کے بیچ میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو اپنے ہاتھوں سے کپڑے بنا رہی تھی۔ زمرہ نے سلام کیا اور کہا، ماں جی، میں ایک مسافر ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے نرمی سے مسکرا کر کہا، بیٹی، انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے۔ جو صبر نہیں کرتا وہ کبھی زندگی کے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر زمرہ نے سر ہلایا، مگر اس کے دل نے کہا کہ شاید یہ جواب مکمل نہیں۔ آگے چلتے ہوئے وہ ایک جنگل میں پہنچی۔ وہاں ایک شکاری زخمی پرندے کا علاج کر رہا تھا۔ زمرہ نے شکاری سے وہی سوال کیا۔ شکاری نے کہا، انسان کی سب سے بڑی طاقت محبت ہے، اگر محبت نہ ہو تو انسان پتھر بن جاتا ہے۔ زمرہ نے سوچا کہ محبت بھی ایک طاقت ہے، مگر کیا یہ جواب کافی ہے؟ یہاں سے زمرہ کا سفر اور کٹھن ہو گیا۔ وہ ایک دن ایک فقیر سے ملی جو شہر کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ اس فقیر نے کہا، بیٹی، سب سے بڑی طاقت انسان کی نیت ہے۔ جو انسان اپنی نیت صاف رکھے وہ پہاڑ بھی ہلا سکتا ہے۔ یہ جواب سن کر زمرہ نے محسوس کیا کہ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلا سوال آہستہ آہستہ حل ہو رہا تھا، مگر ابھی کئی
راز باقی تھے۔ اس کے بعد وہ دوسرے سوال کی تلاش میں ایک ایسے شہر پہنچی جو اپنی دولت اور بازاروں کی چمک دمک کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ ظاہری شان دکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ زمرہ نے یہاں ایک امیر تاجر سے پوچھا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تاجر نے غرور سے کہا، دولت کی کمی سب سے بڑی کمزوری ہے، اگر پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ زمرہ نے اس کے چہرے کی سختی دیکھی اور خاموش رہی۔ اگلے دن وہ ایک بیمار عورت سے ملی جو زمین پر بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس عورت نے کہا، بیٹی، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غرور ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ زمرہ کے دل میں یہ بات اتر گئی۔ کہانی کے اگلے حصے میں زمرہ تیسرے سوال، اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں، کی تلاش میں بادشاہوں، مزدوروں، یتیم بچوں اور صوفی بزرگوں سے ملے گی۔ پھر چوتھے سوال پر محبت اور عقل کی جنگ کو سمجھنے کے لیے وہ ایسے واقعات دیکھے گی جو اس کے دل کو ہلا دیں گے۔ پانچواں سوال اسے زندگی اور موت کی حقیقت کے قریب لے جائے گا۔ آخر میں وہ محل واپس آ کر ان 5 سوالات کے سچے جواب بیان کرے گی اور ایک نئی سمجھدار اور نیک دل رہنما بن جائے گی۔ شہزادی زمرہ کا سفر دن بہ دن زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کے دل کی جستجو اور سوالات کے جواب تلاش کرنے کی لگن اس کے قدموں کو روکنے نہیں دیتی تھی۔ ہر دن وہ نئے لوگوں سے ملتی، ان کے تجربات سنتی اور اپنی سوچ کو وسعت دیتی۔ پہلے سوال کے کئی حصے اس نے مختلف لوگوں سے حاصل کیے، لیکن ابھی بھی اس کے دل کی تشنگی باقی تھی۔ جنگل سے نکلنے کے بعد ایک رات وہ ایک چھوٹے قافلے کے ساتھ بیابان راستے سے گزر رہی تھی۔ قافلے والے عام لوگ تھے، کسان اور مزدور جو اپنی کمائی کے لیے دوسرے گاؤں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کہانی گو بوڑھا بیٹھا تھا جو لوگوں کو قصے سناتا تھا۔ زمرہ نے اسے پوچھا، بابا جی، آپ کے خیال میں انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ بوڑھا مسکرایا اور بولا، بیٹی، انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی امید ہے۔ امید ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہی وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے۔ یہ جواب سن کر شہزادی کے دل نے کہا کہ شاید سب جواب ایک ساتھ جڑ کر اس کے پہلے سوال کا مکمل حل بنائیں گے، کیونکہ صبر، محبت، نیت اور امید ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اب شہزادی دوسرے سوال کی تلاش میں آگے بڑھی، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچی جہاں ایک خانقاہ تھی۔ خانقاہ میں ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کے چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں سکون کی لہریں۔ زمرہ نے ان سے پوچھا، بابا جی، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بزرگ نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی خود غرضی ہے۔ جب انسان صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور دوسروں کے درد کو بھول جاتا ہے تو وہ سب سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بات شہزادی کے دل کو چھو گئی، کیونکہ اس نے محل میں بھی دیکھا تھا کہ جو لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے۔ سفر جاری رہا۔ زمرہ نے راستے میں ایک کمسن یتیم بچے کو دیکھا جو کھلونوں کی بجائے روٹی کے ٹکڑوں کے لیے روتا تھا۔ اس نے اس بچے کے آنسو پونچھے اور پوچھا، بیٹا، تمہیں لگتا ہے انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بچے نے سادہ الفاظ میں کہا، جب کسی کے پاس ماں کا پیار نہ ہو تو وہ سب سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر زمرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اس نے سوچا کہ محبت اور پیار کی کمی بھی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد زمرہ نے محسوس کیا کہ دوسرے سوال کا جواب غرور، خود غرضی اور محبت کی کمی جیسے کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ اب اس نے تیسرے سوال کی تلاش شروع کی، اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اس سوال کے لیے وہ ایک ایسے شہر پہنچی جو اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ دولت کو کامیابی سمجھتے تھے۔ ایک بڑے تاجر نے کہا، کامیابی وہ ہے جو تمہارے پاس سب کچھ ہو، سونا، چاندی، غلام اور طاقت، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب خالی پن تھا۔ زمرہ نے سوچا کہ یہ کامیابی صرف ظاہری ہے، دل کو سکون نہیں دیتی۔ شہر سے باہر ایک چھوٹے گاؤں میں اس نے ایک کسان کو دیکھا جو دن رات محنت کرتا، مگر اس کے چہرے پر سکون اور خوشی تھی۔ زمرہ نے پوچھا، تمہارے خیال میں اصل کامیابی کیا ہے؟ کسان نے کہا، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب دن کے آخر میں تمہیں لگے کہ تم نے کسی کا بھلا کیا، کسی کو خوشی دی اور اللہ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکتے ہو۔ یہ جواب زمرہ کے دل میں اتر گیا۔ پھر ایک دن ایک فقیر نے کہا، بیٹی، اصل کامیابی اپنے دل کے سکون کو پانا ہے۔ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہو مگر دل میں سکون نہ ہو تو سب سے ناکام انسان ہو۔ چوتھے سوال پر شہزادی کا دل سب سے زیادہ بے چین تھا، محبت بڑی ہے یا عقل؟
اس سوال کے جواب میں ہر کوئی مختلف رائے دیتا۔ کچھ کہتے محبت کے بغیر عقل اندھی ہے، کچھ کہتے کہ عقل کے بغیر محبت نقصان دیتی ہے۔ ایک دن زمرہ ایک ایسے جوڑے سے ملی جنہوں نے غربت میں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس عورت نے کہا محبت کے بغیر زندگی کا رنگ ختم ہو جاتا ہے، مگر ایک بزرگ دانشور نے کہا بیٹی محبت اور عقل ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ عقل وہ روشنی ہے جو محبت کے راستے کو درست کرتی ہے، اور محبت وہ طاقت ہے جو عقل کو نرم کرتی ہے۔ یہ بات سن کر زمرہ نے محسوس کیا کہ اصل سچ یہی ہے کہ محبت اور عقل دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ آخری سوال سب سے بڑا تھا، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے زمرہ نے کئی دن جنگلوں اور صحراؤں میں گزارے۔ ایک دن وہ ایک بستی میں پہنچی جہاں لوگ موت کے بعد زندگی کے فلسفے پر بات کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے مرد نے کہا زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ زمرہ نے حیران ہو کر کہا کیا موت سب کچھ ختم کر دیتی ہے؟ بوڑھے نے کہا نہیں بیٹی، موت ختم نہیں کرتی بلکہ زندگی کے اصل مطلب کو ظاہر کرتی ہے۔ جو انسان موت کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہ اصل میں جیتا ہے۔ ایک دن زمرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی جو بیمار تھی آخری وقت میں اپنے خاندان کو کہہ رہی تھی میری موت سے غمگین نہ ہونا کیونکہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ اس لمحے زمرہ کے دل کے لیے آخری سوال کا جواب پا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ فانی ہے مگر انسان کے اعمال، محبت اور نیت ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ مہینوں کے سفر کے بعد زمرہ اپنے محل واپس آئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہا بیٹی تم نے اپنے سوالوں کے جواب پا لیے؟ زمرہ نے کہا جی ابا حضور، میں نے جان لیا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت صبر، محبت اور امید ہے۔ سب سے بڑی کمزوری غرور اور خود غرضی ہے۔ اصل کامیابی دل کے سکون اور دوسروں کی بھلائی میں ہے۔ محبت اور عقل دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ فانی ہے مگر نیک اعمال ہمیشہ رہتے ہیں۔ بادشاہ نے بیٹی کی بات سن کر کہا بیٹی آج تم نے صرف اپنے سوالوں کے جواب دیے بلکہ ہمیں بھی زندگی کا سچ بتایا۔ زمرہ ایک نئی روشنی کے ساتھ محل میں رہنے لگی، لیکن اب وہ صرف شہزادی نہیں تھی بلکہ رایا کی استاد بن گئی تھی۔ اس کی کہانی لوگوں کے دلوں میں صدیوں تک زندہ رہی۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ہاؤس فار بیسٹ ٹورزم اردو ہندی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔